کام کرتی ہے، یہ صرف پاکستان کے خلاف جعلی کاروائیاں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ پھر جو پارلیمنٹیرین تھے یورپین یونین کے، ان سے اخبارات میں آرٹیکلز لکھوائے گئے، ان کے پارلیمنٹ میں سوال پلانٹ کروائے گئے کہ جی یہ سوال پوچھا جائے جس کا یہ جواب ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارلیمان میں اپنے ممبران دیتے ہیں، ان میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو انجیکٹ کروایا گیا۔ ڈیمونسٹریشنز کی بات ہو گئی۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور وثوق سے کہتا ہوں، ہم جو جینوئن اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، جو اپنی بات پہنچاتے ہیں، وہ دنیا میں ایک جگہ کرنا، اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے۔ ادھر یہ حال ہے کہ روز ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تصویر آ رہی ہے، آپ لوگ بھی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے فری بلوچستان۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ میں بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فری بلوچستان، کبھی کچھ۔ آج آپ کو ہم نہیں، ایک تیسری انڈیپینڈنٹ وائس بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں اسپیکنگ سلاٹس لیے گئے، وہاں پہ باتیں کروائی گئی، اور اس کے بعد ذکر کر دیا وزیر خارجہ نے یہ جو رائٹرز اور اے این آئی کا کنیکشن ہے، یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو چیز بھی اے این آئی سے آتی ہے وہ ہم چلائیں گے۔ اور کیا آ رہا تھا اور کیا چل رہا تھا یہ آپ کے سامنے۔ اس کا سکیل بھی سن لیجئے، 116 ممالک، 750 سے زائد فیک میڈیا آؤٹ لیٹس، 550 سے زائد ڈومین نیمز۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ نئی دلی میں بیٹھ کے ساری دنیا میں نئی ڈومینز اور ویب سائٹس کریٹ کر رہے ہیں، ایز اف کہ کوئی وہ جینوئن بندہ یورپ میں یا کہیں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے، اور ایک ہی خبر ساروں سے چلا رہا ہے۔ اخبارات میں فیک جرنلسٹ کے نام، جرنلسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کو فوت ہو گیا، ان کے ناموں سے آرٹیکلز چھپوا رہے ہیں اور لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز چوری کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی چوری ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں کوئی آپ کی آن لائن آئیڈینٹیٹی چوری کر کے اور اس سے غلط کام کرتا ہے، وہ انہوں نے پروو کیا ہے رپورٹ کے اندر۔ این جی اوز کا میں نے ذکر کر دیا، 10 یا 10 سے زائد جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ یو این کو یوز کر رہے تھے۔ اور پھر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کے بہت ہی مشہور لائر اور ایک جن کو بانی کہا جاتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیومن رائٹس کی ساری فیلڈ کے، ان کو فوت ہو چکے ہیں نام استعمال کر کے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ چلا کے اور میسج آگے بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہ اگر تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی مافیا پہ تو میں مان لیتا، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارا ہمسایہ ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ میں آپ کو 2-3 کوٹس دینا چاہتا ہوں اس رپورٹ سے جو بہت اہم ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ رپورٹ کہتی ہے، We have been astonished by the multiplication of layers of fake, something we had never encountered in other investigations۔ یعنی یہ جو جال انہوں نے پھیلایا، آج سے پہلے اس طرح کا جال کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ ہے اس کا لیول۔ وائس آف امریکہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، اکانومسٹ میگزین کا نام آپ جانتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کیا ہے، اس حد تک چلے گئے۔ اس کے بعد ایک برطانیہ کی حکومت کے منسٹر کی آئیڈینٹی، بی بی سی ڈائریکٹر کی تصویریں لے کے چلائی ہیں پاکستان کے خلاف، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ رپورٹ ایک بہت اہم بات کرتی ہے، ایون آر فل رپورٹ ڈز ناٹ مینشن ایوری تھنگ وی انکورڈ۔ یعنی جو آپ کے سامنے انہوں نے 80 صفحوں میں رکھا ہے وہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ۔ تو ابھی آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری واستوا گروپ نام ہے، انکت سری واستوا یہ صاحب ہیں جو یہ ساری کیمپین کا فرنٹ ہے، جو سری واستوا گروپ لیڈ کر رہا تھا۔ اس کا تانا بانا کس سے جا کے جڑتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی ایک کڑی وہ ڈوسیئر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ دہشت گردی کس طرح ہندوستان کر رہا ہے۔
اور ANI اس کی پروجیکشن کرتا تھا رائٹرز اور باقیوں کے ذریعے. نام آپ کو وزیر خارجہ نے بتائے اور اس کی اہمیت میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. ساؤتھ ایشیا پیس فورم, بلوچ فورم, فرینڈز آف گلگت بلتستان. ابھی میں اس کی آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ANI کا ریلیشن شپ ہندوستانی ریاست سے, سری واستوا گروپ جو ہے اس کی پوٹینشیل ٹائز ود انڈین انٹیلیجنس سروسز, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو رپورٹ کا بتا رہا ہوں. اس کے بعد UN میں, یونائٹڈ نیشنز میں ایک اسپیکر جاتا ہے, جا کے بات کرتا ہے, جو ان کی من پسند بات نہیں ہے اس کو پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مروا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا نہ کی. یہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے حاضرین کہ کچھ سو کالڈ پاکستانیز وہ بھی ان کے ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے رہے, ان کو باتیں بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ شامل بھی رہے. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ اس معاملے میں کافی ہے. اب آخر میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ایک تو میں نے مافیا کا ذکر کر دیا, دوسرا اس میں کرمینالٹی شامل ہے, یعنی بین الاقوامی قوانین توڑے گئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا استعمال, EU کا لیٹر ہیڈ کا استعمال, لوگوں کی آئیڈینٹی چوری کرنا جس کے لیے دنیا میں 20-20 سال قید ہوتی ہے, اس میں کرمینالٹی شامل ہے. یہ صرف بات چیت نہیں ہے اور اس کو پرسو کرنا لازم ہے. دوسری بات میں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر اس لیے کیا کہ انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو ڈوسیئر میں پورا منصوبہ بھی بتایا کہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کر رہے تھے. تو جناب یہ آوازیں بلوچستان گلگت بلتستان سے نہیں اٹھ رہی, یہ آوازیں ان نیٹ ورک سے اٹھ رہی ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. اس بات کو تحمل سے ہم سب انٹرنلائز کر لیں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے ضمن میں. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. اور یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے. دیکھیے, پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ کو ہمارے کردار میں نظر آ رہا ہے, اور اس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ کو کیونکہ وہ اس کی لیڈ میں ہے. پاکستان دنیا سے ان اپولوجیٹکلی بات کرے گا, پرو ایکٹیو پالیسی چلائے گا اور بغیر ڈر کے بات کرے گا. اگر کوئی ابہام کسی کو تھا جی پہلے بات نہیں ہوتی تھی, کشمیر کہاں گیا, ہندوستان, یہ آپ کو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ جانا چاہیے. ہمارا مدعا دنیا میں ہر جگہ جائے گا, کھل کے جائے گا. ہاں شاید ہمیں کامیابی نہ ہو, جال بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے دشمن کا, لیکن آج نہیں ہوگی تو کل ضرور ہوگی کیونکہ ہماری بات حق اور انصاف پہ مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اداروں کی محنت سے وزارت خارجہ باقی تمام پچھلے 1.5 سال میں جتنی سرزرش ہندوستان کی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور بالکل کوارڈینیٹڈ نظام کے تحت پوری حکومت, پورے ادارے, وزارت خارجہ, میرا ادارہ, باقی ادارے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ پاکستان اب ساری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمارا پیراڈائم اکنامک سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے. ہم دنیا سے دوستی کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, ہم افغانستان میں امن تلاش کر رہے ہیں, کوشاں ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ وہاں امن آئے, راہداری ملے, سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی بنے. ہمارا اس وقت موقف امن اور اکنامک سیکیورٹی, اور ہندوستان یہ ایکٹیویٹیز استعمال کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ پاکستان آگے نہ جا سکے. ڈوسیئر میں کیا بتایا کہ یہاں حملے کرا رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ سارا نیٹ ورک کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا امپریشن بنا رہا ہے پاکستان کا کہ نہ انویسٹر آئے, نہ جب ہم ڈوسیئر دیں تو ہماری بات مانی جائے. یہ سارا ایک ہی جال ہے اور یہ سارا ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی ڈائریکشن آپ پلیز ذہن میں رکھیں, اس پہ یہاں بھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. بار بار یہ بات ہوتی ہے جی پاکستان نے یہ غلط کیا, وہ کیا. وی آر فوکسڈ آن اکنامک سیکورٹی اینڈ پیس. یہ ہمارا میسج ہے اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی, اور دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نیریٹو اپ ڈیٹ کریں.
جو ہندوستان کہہ رہا ہے اس طرح نہیں. پاکستان کو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور پھر دیکھ لیں کہ وہ مافیا جو دوسری طرف بیٹھا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے. اب میں وزیر خارجہ کو درخواست کروں گا کہ اب اس گفتگو جو آپ نے سنی, اس کے بعد ہماری درخواست کیا ہے؟ We urge the UN Human Rights machinery, particularly the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights, and the relevant special procedure mandate holders, as well as human rights experts, to take a serious look as to how a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium, in particular, should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Or Pachwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You have all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI News Agency, now proven to be pushing fake news from 2 fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya.
ناظرین، یہ تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر قومی سلامتی موئد یوسف جو نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اسی طرح لمحہ بلمحہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز۔